بات ہمیں ذہن میں رکھیں کہ مال اور دولت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حلال طریقے سے آنے والا مال یہ برکتیں لے کر آتا ہے، حرام طریقے سے آنے والا مال یہ نحوستیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مال کمانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس سے زیادہ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سود میں مبتلا ہو جانا، لون لے لینا اور جھوٹ اور دھوکے سے کما لینا، قبضے اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا، یہ مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے جنت کی عزت تو مل جائے گی لیکن ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ دنیا مقدر کی چیز ہے اور آخرت محنت سے حاصل ہوتی ہے، دراصل دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر سمجھنے کی ہیں۔ دنیا بھی مقدر ہے، آخرت بھی مقدر ہے۔ آخرت کمانے کے لیے بھی بندے کو محنت کرنا پڑتا ہے، دنیا کمانے کے لیے بھی بندے کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ مقدر کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہے، محنت کا معاملہ یہ بندے سے ہے۔ اللہ نے آخرت میں کس کو جنت دینا ہے، کس کو جہنم دینا ہے، وہ بھی اور اللہ کے علم میں موجود ہے۔ دنیا میں کس کو روزی دینا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری پر بات کرنے کے بجائے اللہ کی ذمہ داریوں سے متعلق بات کرنے لگتے ہیں۔ مقدر کی جو بات ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ محنت کی بات ہے۔ کہ دنیا میں آئے ہو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں دنیا مال دولت کمانے کے لیے بھی محنت کرنا، آخرت کمانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا۔ ٹانگ پھیلا کر سوتے رہو گے، دنیا خود بخود پیروں میں نہیں آئے گی، اور وہاں بستر پر سوتے رہو گے تو جنت خود بخود نہیں ملے گی۔ دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں پر ہر ایک کو اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا، آخرت بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے مسلمانوں کا جو پیسہ اس زمانے میں بالخصوص جب کہ 15-20 ہزار کی نوکری حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں ملنا مشکل ہو گیا، ایسے موقع پر مسلمان جن چیزوں پر اپنا پیسہ اڑاتا ہے ان میں سے ایک شادی بیاہ بھی ہے۔ شادی بیاہ پر بھی مسلمان بہت زیادہ پیسے اڑاتا ہے۔ جوڑا جہیز کا مسئلہ اور کھانوں کا مسئلہ، نکاح اور ولیمے میں ہزاروں لوگوں کی دعوت کا مسئلہ، بھاری بھاری اور بڑے بڑے فنکشن ہال بک کرنے کا مسئلہ، ان سب مسئلوں میں مسلمان آوارہ اور آزاد اور شریعت کی تعلیمات سے بالکل جاہل بن کر 10-10 سال 12-12 سال 15-15 سال کما کر جمایا ہوا پیسہ 2 دن میں اڑا دیتا ہے۔ 10-10 سال کما کر جمایا ہوا پیسہ 2 دن میں اڑا دیتا ہے۔ آپ بتائیں آج کے زمانے میں ایک مڈل
شادی میں خرچ ہوتا ہے، رسول اللہ کی 11 شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان اپنی ایک شادی پر جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پر اتنا پیسہ آپ نے خرچ نہیں کیا جتنا آج کا مسلمان خرچ کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے نزدیک معاشرت کا دین، شادی بیاہ کا دین کہاں چلا گیا؟ ہماری گاڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے جبے، یہ سب مسجد کی چاردیواری کی حرکت ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد مسلمان تاجر مارکیٹ میں اسلام پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد شادی کرتے وقت مسلمان باپ اور مسلمان بیٹا شریعت کے مطابق شادی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد مسلمان باپ اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق پراپرٹی تقسیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ مسلمان مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے محلے میں اپنے پڑوسی کو ستائے بغیر، اپنے پارٹنر کا حق مارے بغیر، اپنی بہنوں کی وراثت ہڑپے بغیر، کسی کی زمین اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کیے بغیر جی رہا ہو تو ایسے 10% مسلمان ملنا بھی مشکل ہے۔ 10% مسلمان ملنا بھی مشکل ہے۔ تو ہماری زندگی میں پورا دین آیا کہاں پر؟ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو عام طور سے محرم کے مہینے کو ہم جانتے ہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی نسبت سے، جبکہ اس قدر نادانی والی بات ہے یہ محرم کا مہینہ۔ قرآن مجید کا اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ 12 مہینے امریکہ نے نہیں بنائے، 12 مہینے سائنسدانوں نے نہیں بنائے، 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے کی رات سائنسدانوں نے نہیں بنائی۔ یہ سارا نظام میں سال کے 12 مہینے کے 31 30 دن میں پھر دن میں اتنے گھنٹے، پھر ہفتے اتنے دن کا یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی وقت اللہ فرماتے ہیں منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت اور احترام والے ہیں۔ عزت اور احترام والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں چند جگہوں کو عزت بخشی ہے، وہاں جانے کے بعد خود بخود جانے والے کے دل میں اس جگہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ فنکشن ہال میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جوتے چپل پہن کر بیٹھے ہیں، لیکن ہم لوگ مسجد میں جائیں گے تو جوتے چپل پہن کے جائیں گے یا جوتے چپل باہر چھوڑ کر جائیں گے؟ معلوم ہے مسجد چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، فنکشن ہال بڑا ہی کیوں نہ ہو، مسجد پرانی ہی کیوں نہ ہو، فنکشن ہال نیا ہی کیوں نہ ہو، احترام مسجد کا رہے گا، فنکشن ہال کا نہیں رہے گا۔ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فنکشن ہال اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو عظمت بخشی ہے، وہاں پر اعتکاف ہوگا، وہاں پر نمازوں کے لیے جگہ خاص کی جائے گی، وہاں پر دینی گفتگو اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہاں اذان دی جائے گی، ناپاک آدمی کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ ناپاک آدمی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ یہ جگہ کی عظمت اللہ نے رکھی ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ جائیں، کعبۃ اللہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، بیت المقدس جائیں، اللہ نے جگہوں کو محترم بنایا۔ وہاں جانے سے انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہاں کی جانے والی نیکی اور عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے اللہ نے دنوں کو، ٹائم کو بھی عزت بخشی ہے۔ رمضان کا
کا اثر اور رزلٹ ظاہر ہوتا ہے نیکی اور ثواب کو بڑھانے سے۔ جو جگہ عظمت والی ہے اس جگہ کی جانے والی عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ جو ٹائم عظمت والا ہے اس ٹائم میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ چنانچہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب فرق رہے گا۔ کعبۃ اللہ میں پڑھی جانے والی نماز عام مسجدوں میں پڑھی جانے
تعجب کی بات ہے، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے نکاح ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی اسی مہینے میں ہوئی، اس کے باوجود بھی یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں بنا، نبی کی بیٹی کی رخصتی اس مہینے میں ہو رہی ہے، دیگر صحابہ کے نکاح اس مہینے میں ہو رہے ہیں، اس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، یہ مہینہ منحوس نہیں بنا، نبی کی شادی ہو سکتی ہے لیکن نبی کے عاشق کی شادی نہیں ہو سکتی، عاشق رسول شادی نہیں کر سکتا، رسول شادی کر سکتا ہے اس مہینے میں۔ اور تعجب کی بات کہ اس مہینے میں جو لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر جمعہ کے خطاب میں ایسا ویڈیو بھی آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، ایک صاحب پگڑی باندھتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اگر تم سچے عاشق حسین ہو، سچے عاشق رسول ہو، تو اس مہینے میں ایک کام ہرگز نہ کرو، اس مہینے میں شادی ہرگز نہ کرو۔ چلیے بھائی، عاشق ہونے کا بیان شادی نہیں کرنا ہے تو پھر تھوڑا آگے بڑھ کر دل دماغ کے پردے کھول کے یہ بات کا جواب اپنے آپ کو آپ دے لیں، اس مہینے کی غم کے مہینہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کرنا، اس مہینے کے غم کا مہینہ ہونے کی وجہ سے آلریڈی جن کی شادی ہوئی ہے وہ لوگ صحبت کرنا کہ نہیں کرنا، سوال سمجھ میں آیا؟ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا اس واسطے کہ غم کا مہینہ ہے، آلریڈی جن کی شادی ہوئی ہے غم کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں صحبت کرنا کہ نہیں کرنا، اگر غم ہے تو پھر اس پر بھی پابندی لگاؤ کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی غسل نہ کرے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے قریب نہ جائے، کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسی نظر سے نہ دیکھے، وہ بات کیوں نہیں کرتے پھر؟ جب نئے جوڑے کو روک رہے ہو تو پرانے جوڑوں کو کیوں نہیں روکتے پھر؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جب شادی کرنا اس مہینے میں غم کی وجہ سے بنا ہے تو پھر وہ جو حرکت ہو رہی ہے پرانے جوڑوں کے آپس میں غسل ہو، صحبت ہو، غم میں وہ کیوں کرنا پھر؟ کیا اس کو غم منانا نہیں ہے؟ پتا کیا چلا، یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں، احمقانہ باتیں ہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر شادی نہیں کرتے، اور آلریڈی جن کی شادی ہے ماشاءاللہ وہ دو بچے چار چار بچے جنم دے سکتے ہیں۔ اس مہینے کے غم کے مہینے ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بیان کرنا اور غم کا ماحول کریٹ کرنا، آنسو بہانا، یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ اسلامی شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بات سمجھو یہ اہل بیت اور آل رسول کی توہین ہے، بے ادبی ہے کہ ہر بار جب بھی سال محرم کا مہینہ آیا وہی ٹاپک شروع کر دیا کہ ہمارے نبی کے نواسے کو ایسا شہید کیا گیا، یہ توہین اور بے ادبی کیسے ہے اسے سمجھیں۔ آپ لوگوں نے بہت سی بار سنا یا دیکھا ہوگا کہ بہت سے علاقوں میں مسلمان نوجوان تنہا ملتا ہے تو بہت سے درندے اور کتے موملنچی کر کے اسے مار دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو کسی گلی اور گاؤں یا محلے کے کتوں نے مل کر موملنچی سے اسے مار دیا اور وہ انتقال ہو گیا، اب موملنچی کرنے والے آپ نے دیکھا ہے اسے ہاتھ پیر باندھ
ہمیں غم کرنا ہی ہے تو غم میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی غم میں ہے تو کیا کرتا ہے؟ کھایا نہیں جاتا، بھوکا رہتا ہے، کسی کام میں من نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ ایک طرف تو غم کا مہینہ بول رہے ہیں اور 10 محرم کو جس مہینے میں اور جس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی 10 محرم کو چوکے بنا کے، شربت بنا کے، بریانی بنا کے مست مزے سے کھا رہے ہیں۔ یہ غم منانے کا نیا طریقہ کون دیے؟ یہ غم ہے بولے تو کھانا نہیں کھانا، خاموش رہنا، کچھ فاتحہ پڑھنا، عیسیٰ سلام کرنا، قرآن پڑھنا، حضرت حسین اور اہل بیت کے لیے عیسیٰ سلام کرنا، اس دن راستہ روکنا، سبیل لگانا، اس دن ناچنا، اس دن ڈھولے بینڈ بازے لگانا، اس دن علامات ہو کے اندر سے ادھر سے ادھر بھاگنا، یہ غم منانے کا طریقہ ہے۔ غم منا رہے ہو یا عیش کر رہے ہو؟ اس سے معلوم ہوا نہ غم منانے کا لاجک صحیح ہے، نہ غم منانے کا ڈھنگ صحیح ہے۔ غم کرنے کا لاجک بھی صحیح نہیں ہے، غم منانے کا ڈھنگ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا نفس کی پیدا کی ہوئی حیوانیت ہے اور اسلام سے آزادی ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھیں، غم کی شریعت میں، خوشی کی شریعت میں دونوں چیزوں کی لمٹ کیا ہے؟ خوشی منانے کی بھی ایک حد ہے، غم کرنے کی بھی ایک حد ہے۔ جیسے کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، بھوکے رہنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ حد سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں، حد سے زیادہ بھوکے رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسی لیے 100 وصال کنٹینیوس روزہ رکھنا شریعت میں اجازت نہیں۔ ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑو، کنٹینیو بھوکا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے کہ حد سے زیادہ کھانا بیمار ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل خوشی منانے اور غم کرنے کی بھی شریعت میں لمٹ ہے۔ خوشی میں کوئی آدمی اگر ناچ رہا ہے، گانے لگا رہا ہے، بینڈ باجے لگا رہا ہے تو شریعت میں یہ خوشی کا طریقہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی غم میں کوئی آدمی اپنے سینے کو پیٹ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، عورتیں بے پردہ نکل رہی ہیں، آنکھ رفتار میں سے نکل کے جا رہا ہے، غم کے مارے نشہ اور شراب پی رہا ہے، اور پھر لائن سے لڑکے لڑکیاں عورتیں اوپر اپنے سر پہ ستر لے کے کھڑی ہیں، اور ادھر جس کے آنکھ میں، جس کے بدن میں کوئی جن آیا، کسی کی آتما آئی اور لکڑی لے کے بھاگتے جا رہا ہے، یہ غم منانے کے طریقے ہیں۔ کس کا غم منا رہے ہو؟ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ غم میں دوسروں کو مار رہے ہو، غم میں آگ جلا رہے ہو، یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ شریعت میں یہ ساری باتیں کیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری میں ملتی ہیں؟ یہ ساری باتیں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری میں ملتی ہیں؟ یہ ساری باتیں صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری میں ملتی ہیں؟ یہ ساری باتیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری میں ملتی ہیں؟ یہ ساری باتیں خواجہ کیسور ناز، بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری میں ملتی ہیں؟ ملتی ہیں تو دکھا دیجیے۔ آج تک کسی نے نہیں دکھا سکا، اور نہ ہی بزرگوں نے غم کا یہ طریقہ بتایا۔
वाकयात नहीं आते, मर्डर के वाकयात नहीं आते। वजह क्या है? मुस्लिम हुक्मरान का कंट्रोल। जितना हर मिनट में अमेरिका में रेप होता है, हर मिनट में अमेरिका में चोरी होती है, इस तरह के वाकयात मुस्लिम कंट्री में नहीं आते। जितना अमन मुस्लिम कंट्री में आपको दिखेगा, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो फिर क्या होगा? ये दिखाने के दांत अलग है, जमाने के दांत अलग है। मुसलमान हिंदुस्तान का है तो नफरत है, मुसलमान सऊदीया का है तो दामाद बनाने तैयार है। मालूम क्या हुआ? असल पैसा, असल सियासत है। इस वास्ते यहाँ के मुसलमान को नीचा दिखाया जाए, वहाँ के मुसलमानों से गले मिले जाए, जिनके वहाँ पर जगह भी मिलेगी, पूजा के मौके भी मिलेंगे, बिजनेस कॉन्टैक्ट पर डील भी होगी, ये सब चीजें होगी। मुसलमान का सियासत में आने वाली तब्दीलियों को देखना और करना, एकजुट होना और अपने ओहदे को और अपने इंसाफ के मकाम मर्तबे को बाकी रखने की कोशिश करना, ये पहला सबब है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि हजरत मुआविया के बाद यजीद खलीफा बन रहा है और यजीद जालिम है, शराब पीता है, गाने सुनता है, बेपर्दगी है, जुल्म है, कई गुनाह करता है। इसलिए जब मालूम हुआ ऐसा जालिम हुक्मरान नहीं बन सकता। अभी ताजा ताजा हमने अबू बकर को देखा है, जिनके कपड़ों में पैबंद लगे रहते थे। बीवी ने मीठा खाना चाहा, घर में पैसा जमा कर करके दिया तो भी मीठा नहीं खिला सके। दुनिया से जाते हुए वसीयत करके गए, 2 साल 2 महीने 10 दिन जो हमारी खिलाफत रही, उस पूरे अरसे में जो मैंने सैलरी ली है वो पूरा मेरी विरासत में बैतुल्लाह में जमा कर दिया गया है। ऐसे खलीफा को जिन्होंने देखा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे खलीफा को, जिनके जुमा के खुतबे में बयान करते हुए 16 पैबंद उनके खुतबे में लगे हुए हैं, वैसे खलीफा को जिन्होंने देखा, अब वो कैसे रास्ते हो जाएंगे इस बात पर कि शराब पीने वाला खलीफा बन जाए, जुल्म करने वाला खलीफा बन जाए, नाइंसाफी करने वाला खलीफा बन जाए।
چھوڑے، ہم امن کی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے ہیں، وہ دشمن کے سامنے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑے، ہم پنکھوں کی ہوا کے نیچے نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، وہ جنگ میں میدان میں نماز نہیں چھوڑے، ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں، ایک فنکشن ہال میں شادی کے لیے آ گئے، عشاء کی نماز غائب، ظہر کی نماز غائب، نکاح مسجد میں ہوگا، کھانا فنکشن ہال میں ہوگا، نکاح کو نہیں آئے گا، سیدھے فنکشن ہال کو آئے گا کھانے کے واسطے، نکاح کو آئے گا، نکاح دیکھ لے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نکاح ہوتے ہی فوراً کھانے کے لیے فنکشن ہال کو آ جائے گا، مسجد کو آیا، نماز پڑھے پڑھے فنکشن ہال کو کھانے کے لیے آ رہا ہے، یہ کہلائے گا عاشق حسین، یہ کہلائے گا عاشق رسول، عشق رسول کا یہ میعاد نہیں ہے، یہ یزیدی ہے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے، حسینی نہیں ہے، حسینی ہوتا تو کہیں نماز نہیں چھوڑتا۔ آج ہماری بیٹیوں کو دیکھ لو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں، وہاں جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہونے لگے اور ان کی خون کے فوارے اڑنے لگے، رونے کی آوازیں، زخموں کی تاب نہ سکنے کی وجہ سے چیخ نکلنے لگی، معصوم بچوں کی شہادت پر حضرت زینب بنت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا، معصوم بچوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، انہیں بچہ لگ رہا ہے، تلوار لگ رہی ہے، ہاتھ پہ انہیں اٹھانے کے لیے خیمے جو عورتوں پہ لگے ہوئے تھے وہاں سے باہر نکل کے آنے لگی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کے فرمایا خبردار، ہرگز باہر نہ نکلنا، پردے کے اندر رہنا۔ اپنوں کی لاشیں گرتی ہوئی بے چین ماں دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے، تو اس موقع پر بھی حضرت حسین پردے کا حکم دیتے ہیں اور پردے کے اندر عورتوں کو رکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لو ایک فنکشن ہال میں آنے کے لیے عورتیں کتنا وقت سنبھل کے آتی ہیں، آنے کے بعد کتنا چہرے چھپاتی ہیں، اور شادیوں میں اپنے پاس نیکلیس، زیور، مانگتیلا، بگڑیاں نہیں ہیں، پڑوس سے خیرات مانگ کے لاتی ہیں، پہن کے آتی ہیں، بیوٹی پارلر کے 400 روپے کا بیوٹی پارلر جا کر جو میک اپ کرایا ہے وہ دکھانا ہے، دوسروں سے جو مانگ کے لاتی جو زیور پہنی ہے وہ دکھانا ہے۔ اس واسطے ہم جہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ویٹر مرد ہوگا، وہ کھانا سپلائی کرے گا، تہجد پڑھنے والی عیدگاہ عورتیں بھی غیر محرم ویٹر کے سامنے کھانا کھاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دلہن کا اسٹیج الگ، دولہا کا اسٹیج الگ، یا دولہا دلہن دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ادھر جینٹس ادھر لیڈیز، اور بیچ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले 9 साल की उम्र की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, माँ बाप की रज़ामंदी से। बेटी के माँ बाप को हजरत अबू बकर है, उनकी घरवाली है, इनकी रज़ामंदी से निकाह हो रहा है। 1400 साल बाद पैदा होने वाली कोई, चाहे वो हलाल के नुक्ते से पैदा हुई हो या हराम से पैदा हुई हो, वो रसूलुल्लाह को इतराज़ करती है 1400 साल के बाद। छोटी उम्र में निकाह करते थे, लेकिन कभी भी अपनी किताब में नहीं पढ़ा कि राम जी का निकाह कब हुआ था सीता जी से। राम जी का निकाह कब हुआ था सीता जी से? हमारे नबी का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था और राम जी का निकाह सीता जी से 5 साल की उम्र में हुआ था। बेहयाई वो है तो फिर ये हया कैसे है? और हम ये कहते हैं मजहब के पेशवाओं पर उंगली ना उठाओ, मजहब के पेशवाओं का एहतराम बाकी रखो, उनसे अजमत जुड़ी हुई है, उनसे इज्जत जुड़ी हुई है। हम मजहब के मानने वाले, हमारे पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम मजहब के मानने वाले, तुम्हारे पेशवा राम जी हैं, उनकी भी इज्जत, इनकी भी इज्जत। ला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कुरान की तालीम है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की जाती हो, उन मूर्तियों को बुरा भला ना कहो। हमारा मजहब सिखाता है, ना राम जी को गालियां देना है, ना सीता जी को गालियां देना है, ना हनुमान साहब को गालियां देना है, किसी को गाली देने की शरीयत की इजाजत नहीं है। इसलिए कि तुम उसे बुरा करोगे तो वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहेंगे। यही कीचड़ उछाला जा रहा है। तुम मोहब्बत रसूलुल्लाह पर उंगली उठाओगे और ये समझोगे कि मुझे मुल्क में इज्जत मिलेगी। इज्जत नहीं, उसे पब्लिक टॉयलेट की तरह गंदा किया जाएगा, पब्लिक टॉयलेट की तरह गंदा किया जाएगा। जो रसूलुल्लाह की जात पर कीचड़ उछालता हो, जो रसूलुल्लाह की जात पर उंगली उठाता हो। मैदान करबला का तीसरा सबक है उम्मत की बेटियों में हया चाहिए, उम्मत की बेटियों में पर्दा चाहिए, उम्मत की बेटियों में गैरत चाहिए। शादी से पहले लव में मुब्तला हो जाना, शादी से पहले बॉयफ्रेंड बना लेना, शादी से पहले किसी गैर के साथ भागकर कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेना, ये इस्लामी तालीम के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। खानदान और माँ बाप की नाम इज्जत मिट्टी में मिला देना है। चौथा सबक ये है, अपनी बेटियों को दीनी तालीम दो, अपने बच्चों को सही नॉलेज दो, अपने बच्चों को गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को इस कुरान पढ़ाओ। व्हाट्सएप देखकर नॉलेज हासिल कर रहा है, गूगल से मुसलमान तक रहा है, इसे उलमा से ताल्लुक नहीं, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ानी। बेटियां अज़वाजे को हराम के नाम नहीं जानती हैं। आप जितने बैठे हैं, आप 2 मिनट के लिए सर झुका के रसूलुल्लाह की बीवियों के नाम लिखना शुरू करें। हमारे नबी की बीवियों के नाम क्या क्या हैं? 90% मुसलमान वो हैं जो नबी की बीवी का नाम भी नहीं जानते। 90% मुसलमान वो हैं जो हमारे 4 खुलफा, इनकी तरतीब और इनकी खिलाफत कितने साल के रही वो भी नहीं जानते। हमारे नबी की बेटियों में बड़ी बेटी कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन, किसके शोहर कौन थे वो भी नहीं जानते हैं। मुसलमान कहलाने वाला उसका नॉलेज अपने रसूल के बारे में इतना जीरो है, ये क्या इस्लाम की नुमाइंदगी करेगा? ये क्या कुरान पढ़ेगा, कुरान समझेगा? कितने घर बदल, कितने मस्जिदों में कुरान की तफसीर होती है? कितने हम में से वो हैं जो उलमा से दरख्वास्त करते हो हमारी मस्जिद में आप कुरान का दर्स कीजिए, रोजाना एक आयत हमें समझाइए। 50 साल हो
تمہاری اولاد کو پڑھانے والا زمزم پینے والا چاہیے کہ پیشاب پینے والا چاہیے؟ تمہاری اولاد کو پڑھانے والا یہ خدا کو ماننے والا چاہیے کہ ہر خدا کو ماننے والا چاہیے؟ تمہاری اولاد کو پڑھانے والا کیسا چاہیے؟ یہ طے کرنا والا کی ذمہ داری ہے۔ مسلم مینجمنٹ کا اسکول قائم کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس قوم کے پاس اللہ کا کرم دولت کی کمی نہیں ہے، غیرت کی کمی ہے، حس کی کمی ہے کہ ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں اس وقت کے تقاضے کیا ہیں، اس وقت کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو جو تعلیم دی ہے حب رسول کی تعلیم، ورنہ کیا بات تھی کہ اس میدان کربلا میں 5 سال 7 سال کا بچہ کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں باپ گوارا کریں گے کہ 7 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 16 سال کا نوجوان وہ بھی شہید ہو رہا ہے میدان کربلا میں؟ یہ جو جذبہ شہادت پیدا ہوا یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ تربیت آپ کے بیٹوں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو۔ آپ کے شہر میں لڑکیوں کا مدرسہ، مولانا کے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو قرآن کی حافظہ بناؤ، دین کی عالمہ بناؤ۔ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھانے کا جیسا شوق ہے ویسا شوق بچیوں کو دینی غیرت اور حیا دینے کا۔ وہ ڈگری کچھ کام نہیں آئے گی جب ہماری بیٹی ڈگری کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کو بھی لے کے آئے گی۔ وہ ڈگری کچھ کام نہیں آئے گی جہاں پر ڈگری ملنے کے بعد وہ بیٹی شوہر سے زیادہ باس کا فون ریسیو کرنے تیار ہے، شوہر کو جواب دینے تیار نہیں ہے۔ وہ ڈگری کچھ کام نہیں آئے گی جہاں بچوں سے زیادہ کسی آفیسر کمپنی کی ملازم کرنے تیار ہے، بچوں کو پالنے تیار نہیں ہے، جاب کرنے تیار ہے، ہاؤس وائف کرنے تیار نہیں ہے، شوہر کو خوش کرنے تیار نہیں ہے، ساس کو خوش کرنے تیار نہیں ہے، باس کو خوش کرنے تیار ہے۔ ایسی عورتوں لڑکیوں سے کمپنی چل سکتی ہے، فیکٹری چل سکتی ہے، آفس چل سکتی ہے، نسل تربیت نہیں پا سکتی ہے۔ اپنی نسل کی تربیت کرنے والی ایسی بیٹیاں، ایسی بیویاں، ایسی بہو چاہتے ہو اس کے لیے ویسی تعلیم دو، وہ دینی تعلیم کی برکت سے آئے گی۔ بس انہیں چند باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔